السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو جنگل میں 3 دوست کبوتر، گدھ اور سانپ کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک جنگل کے دور کے کونے میں کبوتر اور کبوتری کا ایک جوڑا اکیلا رہتا تھا۔ ان کے ہمسائے میں پرندے اور جانور ان سے بہت فاصلے پر تھے۔ ایک دن کبوتری نے سوچا کہ برے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کچھ دوست تو احباب ہونی چاہیے جو ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آ سکیں۔ اس نے کبوتر کو یہ بات بتائی۔ کبوتر نے سوچا بات تو ٹھیک ہے۔ وہ دونوں اپنے ہمسائے گدھ کے پاس گئے اور بولے، بھائی گدھ، ہم تمہارے پاس دوستی کی دعوت لے کر آئے ہیں، اسے قبول کر لو تاکہ ہم برے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہیں۔ گدھ نے یہ بات سنی تو بولا، بھائی کبوتر، تم ٹھیک کہتے ہو، پر میں یہاں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ اسی درخت کی کوہ میں ایک سانپ رہتا ہے، جی چاہے تو اس سے بھی دوستی کر لو، وہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ دونوں سانپ کے پاس گئے اور اس سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ یوں ان تینوں کی دوستی ہو گئی۔ بہت وقت گزر گیا، جنگل کا ماحول بہت خوش اور پرسکون تھا۔ کبوتری انڈے دے چکی تھی اور کبوتر کبوتری کے ساتھ مل کر انڈوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اچانک ایک دن جنگل میں ایک شکاری آ نکلا۔ یہ دیکھ کر کبوتر اور کبوتری بہت خوفزدہ ہوئے کہ کہیں وہ شکاری ان کے انڈے نہ اٹھا لے جائے۔ ادھر شکاری کو دن بھر کوئی شکار ہاتھ نہ لگا تھا۔ شام ہو چلی تھی اور وہ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کی نظر کبوتری کے گھونسلے پر پڑی اور سوچا کہ چلو کبوتری کے انڈے ہی لے چلتا ہوں، بچے بہت خوش ہوں گے دیکھ کر۔ یہ سوچ کر اس نے اندھیرے میں کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی تاکہ روشنی ہو اور وہ انڈوں تک پہنچ سکے۔ کبوتر نے شکاری کو آگ جلاتے دیکھ کر کبوتری سے کہا کہ میں گدھ بھائی کو بلا لاتا ہوں تاکہ وہ کچھ مدد کرے۔ یہ کہہ کر وہ اڑنے لگا تو کبوتری نے اسے روکا کہ یوں فوراً کسی کو مدد کے بلانا اچھی بات نہیں، پہلے ہم خود کچھ کرتے ہیں، نہ کچھ بن پڑا تو گدھ بھائی سے کہیں گے۔ کبوتری نے کبوتر کو ساتھ لیا اور دونوں قریب کی ایک ندی پہ جا کر اپنے پروں میں پانی بھر بھر کر اس شکاری کی جلائی ہوئی آگ پر ڈالنے لگے۔ ان دونوں نے دیکھا کہ آگ تو بلند تر ہوتی جا رہی ہے اور شکاری درخت پر چڑھنے کی تیاری میں ہے۔ اب کسی کی مدد کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کبوتری نے کبوتر کو بھیجا کہ گدھ بھائی کو بلا لائے۔ کبوتر گدھ کے پاس گیا اور اس کو پوری بات بتائی۔ گدھ نے کبوتر سے کہا کہ بھائی تم چلو، میں سانپ کو اطلاع کر کے آتا ہوں تاکہ وہ بھی ہماری کچھ مدد کر سکے۔ ادھر کبوتری اپنے انڈوں کے پاس خوف زدہ بیٹھی کبوتر اور گدھ کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے دونوں پہنچ گئے۔ وہ دونوں اڑتے ہوئے ندی پہ جاتے رہے اور اپنے پروں میں ڈھیروں ڈھیر پانی بھر کر آگ پر پھینکتے رہے۔ اتنے میں سانپ نے بھی اپنی ہوشیاری دکھائی۔ جب دیکھا کہ شکاری بس کبوتری کے انڈوں کے قریب پہنچ چکا ہے تو سانپ اسے ڈرانے کے لیے فوراً درخت پہ چڑھ کر ایک ٹہنی سے لٹک گیا۔ جب شکاری نے سانپ کو ٹہنی سے لٹکا دیکھا تو مارے ڈر کے وہ نیچے آگ پہ جا گرا۔ ادھر کبوتر اور گدھ پانی سے آگ بجھا چکے تھے اور ادھر شکاری سانپ سے خوفزدہ زخمی حالت میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح جنگل میں بسنے والے 3 دوستوں نے ایک دوسرے کی مدد کر کے جنگل کے پرسکون ماحول کو دوبارہ بحال کر دیا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ فطرت کی مالک مخلوق کبوتر، گدھ اور سانپ پیدا کی ہیں۔ کبوتر امن کا علم بردار، گدھ مردار کھانے والا اور سانپ دشمنی کا نشان ہے۔ جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ جانور زندگی کی خوشیاں آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ہم تو پھر انسان ہیں، ہمیں اپنی آبادیوں میں بھی ایسے ہی مل جل کر اور اتفاق سے رہنا چاہیے اور مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔